اسلام نے صاف کہا کہ دین میں زبردستی نہیں، ہم پوری دنیا کو مسلمان کرنے نہیں آئے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ہندو بھائی، کوئی سکھ بھائی، کوئی دلت بھائی اللہ اکبر نماز پڑھ کے جب آپ مسجد سے نکلیں گے، جب مسجد سے نکلیں گے تو باہر اگر کسی کی بیٹی جا رہی ہے، اب وہ بیٹی پھر بتاتا ہوں کسی کی مرضی ہو، مسلمان کی ہو، غیر مسلم کی ہو، اگر نماز پڑھ کے باہر نکلنے کے بعد ایک نمازی کسی کی بیٹی کی طرف دیکھ کے آنکھوں سے زنا کرتا ہے تو یہ بدبخت نماز نہیں پڑھ کے آیا، یہ دھوکہ دے کے آیا ہے اپنے آپ کو۔ یہ فیصلہ آج بھی عشق کرتا ہے کہ دوسرے کی بیٹی کو دیکھ کے اگر آنکھیں جھک جاتی ہیں تو رسول اللہ کا عاشق ہے یہ بندہ، اگر ایمانداری سے بولتا ہے تو یہ محمد رسول اللہ کا عاشق ہے، گواہی سچی دیتا ہے تو یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہے، یہ دیانتدار ہے۔ اب یہ آپ طے کر لیجئے کہ دنیا کے سامنے آپ کا چہرہ، آپ کا کردار، آپ کا لباس، آپ کا دیکھنا، آپ کا چلنا وہ نبی علیہ السلام کے ایک عاشق والا ہوگا یا ایک شرابی والا ہوگا یا ایک موالی والا ہوگا، یہ آپ کو طے کرنا ہے۔ اسلام نے صاف کہا کہ دین میں زبردستی نہیں، ہم پوری دنیا کو مسلمان کرنے نہیں آئے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ہندو بھائی، کوئی سکھ بھائی، کوئی دلت بھائی کسی مسلمان کو دیکھ کے یہ نہ کہے کہ یہ ٹھگ ہے، کسی مسلمان کو دیکھ کے کوئی غیر مسلم بیٹی یہ نہ کہے کہ یہ میری طرف گندی نگاہ رکھتا ہے، کیونکہ یہ صرف آپ کا مسئلہ نہیں ہے، آپ کو دنیا نہیں جانتی، آپ کو دنیا نہیں جانتی۔ کائنات میں جو لیٹسٹ سروے یونیسکو نے کیا، ورلڈ لیول کا لیٹسٹ سروے، اس میں دنیا کے 200 ارب سے زیادہ لوگوں کو پوچھا کہ اپنے ملک کے علاوہ کسی ایسے بندے کو جانتے ہو، کسی کا نام جانتے ہو؟ خدا کی قسم پوری دنیا کو پھر چیلنج ہے، دوبارہ سروے کرا لو۔ دنیا نے کل بھی کہا تھا کہ ہم اپنے علاوہ اگر کسی کو جانتے ہیں، دنیا آج بھی کہتی ہے کہ اگر اپنے علاوہ ہم کسی کو جانتے ہیں تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ یہاں چاہے مسلمان ہو غیر مسلم ہو، جو دکھ میں ہے، درد میں ہے، ارے مسلمان کو محمد رسول اللہ نے یہ ذمہ داری دے کے بھیجا مدینہ المنورہ سے کہ میرے سے وعدہ کر کے جاؤ کہ تم دوسروں کے دکھ درد میں شریک رہو گے۔ امام بخاری کہتے ہیں تم محدث بن سکتے ہو، مفسر بن سکتے ہو، شیخ الحدیث بن سکتے ہو، بزنس مین بن سکتے ہو، آفیسر بن سکتے ہو، وزیر بن سکتے ہو، بڑے سے بڑے تم اپنے آپ میں ترم خواہ بن سکتے ہو، لیکن اگر تمہارے دل میں دوسرے کے لیے درد نہیں ہے، دوسرے کی تکلیف کو تم محسوس نہیں کرتے اور اس کا ہاتھ نہیں بٹاتے تو تم ایک اچھے انسان نہیں بن سکتے ہو۔ اٹھیے، دنیا تڑپ رہی ہے، مسلمان آئے دنیا میں لوگوں کی مدد کے لیے۔ اسلام نے دو ہی پیغام دیے، اللہ اور اس کے رسول کی عبادت، اور جن لوگوں نے کہا تھا کہ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے ساتھ ہیں، بتائیے کرنا کیا ہے؟ تو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو مانے گا وہ چھوا چھوت نہیں کرے گا، جو اللہ اور اس کے رسول کو مانے گا وہ انسانوں میں برابری لے کے آئے گا۔ ہمیں تو اس لیے بھیجا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہ انسانوں میں برابری لانی ہے۔ کس میں جی؟ تو یہاں تو بولے نہیں، پٹنی الگ ہے، پٹیل الگ ہے، میمن الگ ہے، قریشی الگ ہے۔ جس بیماری سے نبی علیہ السلام نے نکالا اسی بیماری کی طرف اگر آپ جائیں گے، سنو راز کی بات، آپ کا تقوی سمجھتے ہو؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ وہ سب، آپ کا تقوی، آپ کا علم اور آپ کی دولت اس وقت تک آپ کو عزت نہیں دلوا سکتے جب تک آپ آپس میں اتفاق سے نہیں رہیں گے۔ اگر اتفاق ہوگا تو اللہ اس میں برکت ڈال دیں گے اور آپ عزت دار بن جائیں گے، اور اگر اتفاق نہیں ہوگا تو آپ عزت والے نہیں بن سکتے۔ سنتوں کو اپنانا ہے، بس ایک سنت بتا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو اپنائیں گے انشاءاللہ۔ ایک جنگ ہوئی ہے، اس کا نام ہے جنگ خندق، یاد رکھیں گے؟ جنگ خندق میں یہ مسئلہ تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو آ کے اطلاع دی مخبروں نے کہ یا رسول اللہ اس بار مکے سے اتنی زیادہ لوگ حملہ کرنے آئیں گے کہ ان کو روکنا ذرا مشکل ہے۔
تو ایک صحابی ہیں سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ، وہ فارس کے رہنے والے تھے، انہوں نے اور صحابہ نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس قلعہ تو نہیں ہے کوئی، اور ہمارے پاس ایسی کوئی فوج بھی نہیں ہے کہ جو اتنی بڑے لوگوں کو روک لے، اتنی بڑی طاقت کو، تو ہم ایسا کرتے ہیں، ہمارے دیش میں لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنے شہر کے چاروں طرف ایک کھائی بناتے ہیں تاکہ دشمن اس نکڑ پہ رک جائے، ہم کم ہوں گے، ادھر رکھیں گے، تیر لے کے بیٹھیں گے تاکہ کوئی بندہ اس کھائی کو کراس نہ کرے۔ تو یہ رائے پسند کی گئی اور صحابہ کی ڈیوٹی لگا دی کہ کھائی بناؤ۔ اب ادھر سے دشمن چل پڑا، ادھر کھائی کھود رہی ہے، تو گرمی کے دن ہے، مثال کے طور پہ جون جولائی کا مہینہ ہے، عرب میں تو بہت گرمی ہوتی، قحط پڑا ہوا ہے، یعنی اس سال فصل اچھی نہیں ہوئی تھی، پانی کم ہے، تو ایک چار صحابی کو ایک ایک کھجور دیتے ہیں، 4 ٹکڑے کرو کھا لو۔ اب کھدائی چل رہی، خندق تیار ہے، جب دشمن 2-3 دن کے فاصلے پہ رہ گیا تو یہ جو لوگ کھدائی کر رہے ہیں ان میں سے ایک ٹکڑی آئی اور سیدھا نبی علیہ السلام کو آ کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ہماری ڈیوٹی لگائی ہے نا وہ جگہ نہیں ٹوٹی، جہاں ان کی ڈیوٹی لگائی گئی وہ خندق وہاں سے بھائی کیوں نہیں ٹوٹی؟ کہ جی وہاں پتھر اتنے بڑے بڑے ہیں کہ اس کو توڑنا مشکل ہے۔ اب نبی علیہ السلام نے فرمایا چلو میں موقع پہ چلتا ہوں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام خود موقع پر پہنچ گئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم روایتوں میں آتا ہے کہ دنیا کے 70 مردوں کو ملا کے ایک جنتی کی پاور ہوگی، کتنے؟ 70 دنیا کے بندے اور جنت والا، اور 70 جنتی تو ایک نبی کی پاور بنتی۔ عام نبی جو آئے 1,24,000، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق لکھا ہے کہ جب ولادت ہوئی آپ نے خود اللہ کے آگے سجدہ کیا تو اسی لمحے کائنات کے تمام نبیوں کے علوم اور کائنات کے جتنے علم ہیں، جتنی طاقتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منتقل کر دیا۔ اب ہتھوڑا کس کے ہاتھ میں ہے بھائی؟ محمد رسول اللہ کے ہاتھ میں۔ کہیے صلی اللہ آہستہ کہتے ہیں صلی اللہ۔ اب ہتھوڑا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں۔ اب وہ جو سلیب پتھر کی 1 مہینے سے نہیں ٹوٹی، صحابہ پریشان ہے، جب موقع پر پہنچے نبی علیہ السلام تو فرمایا اچھا یہ نہیں ٹوٹی، اب ہتھوڑا اٹھایا، جب بسم اللہ پڑھ کے ایک ماری تو امام بخاری کہتے ہیں کہ اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس میں سے روشنی نکلی، بعض کہتے ہیں نہیں نکلی، لیکن اس بات پہ سب کا اتفاق ہے کہ جب اس کے اندر درار پیدا ہوئی تو نبی علیہ السلام نے اسی جگہ کھڑے ہو کے فرمایا مبارک ہو، میں تمہیں کیسر و کسریٰ کے فتح ہونے کی خوشخبری سناتا ہوں۔ ابھی تمہاری بات سمجھ نہیں آئی، پھر دوبارہ پیچھے چلو، تھوڑا ریل کو پھر پیچھے کرتے ہیں۔ قحط پڑا ہوا ہے، گرمی ہے، پسینہ ہے، دشمن قریب ہے، مشکل وقت ہے، پریشانی کے دن چل رہے ہیں، ساری خندق ٹوٹ گئی، ایک جگہ نہیں ٹوٹی، اگر یہ نہیں ٹوٹے گی تو دشمن یہاں سے انٹر کر جائے گا، پھر باقی کا بھی کوئی فائدہ۔ ایسے موقع پر جب صحابہ نے کہا یا رسول اللہ نہیں ٹوٹی، تو رسول اللہ جب موقع پر پہنچے تو پہلی صفت یہ ہے یہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ انہوں نے اپنے صحابہ کو ڈانٹا نہیں ہے۔ یہ جلسہ ہو رہا ہے نا، اگر کچھ خراب ہو جاتا تو امجد بھائی بولتے ہیں تمہاری ایسی کی تیسی ادھر آؤ، کس کس کو لگایا تھا۔ دیکھو سنت سیکھیے، یہ سیرت اسی لیے ہے کہ اس میں سے ایک ایک قدم سیکھنا ہے۔ مطلب بدترین حالات میں، مشکل حالات میں نبی علیہ السلام گھبرائے نہیں ہیں، اپنی امت کو ڈانٹا نہیں، ان کی باز پرس نہیں کی، تانا نہیں دیا، بلکہ فرمایا میں کر دیتا ہوں۔ اور جب مارا ہتھوڑا، جب پتھر کے ٹکڑے ہو گئے سلیب کے تو اتنے
نے مشکل وقت میں بھی امت کو خوشخبری سنا دی. یعنی سنت یہ ہے کہ زندگی میں اگر کبھی مشکل وقت آ جائے, کبھی کوئی سنگین بیماری لگ جائے, کاروبار میں سلم آ جائے, کوئی رشتہ دار نیچے چلا جائے, کوئی یار دوست پریشان ہو, کسی کی دکان نہ چلتی ہو, کسی کے اوپر کوئی دکھ درد کے پہاڑ ٹوٹ گئے ہوں, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ جب تم موقع پر پہنچو گے تو ان کو خوشخبری سناؤ گے, حوصلہ دو گے, ان کو ڈراؤ گے نہیں. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ہزارہ مرتبہ کہا بدگمانی کفر ہے, بدگمانی جھوٹ ہے. آپ اور میں کیوں پریشان ہیں؟ بھائی بھائی سے بدگمان ہے, امام مؤذن سے, مؤذن متولی سے, متولی ٹرسٹیوں سے, اب یہی بدگمانی محلے میں پڑوسی پڑوسی سے, اب وہی بدگمانی کانسٹیٹوئنسی میں, سارے لوگ ایک دوسرے سے بدگمان ہیں. صرف بدگمانی کی بیماری نے تمام اعمال کو برباد کر رکھا ہے. اپنی ذہنیت کو پازیٹیو کریں گے انشاءاللہ. صحابہ نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں فلاں بندے پہ شک ہے کہ یہ بے ایمان ہو سکتا ہے. اتنے ناراض ہوئے, مفسرین کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی آنکھیں سرخ ہو گئیں. فرمایا کیا تم نے اس کا دل پھاڑ کے دیکھا ہے کہ یہ بے ایمان ہے؟ کیا بات ہے. ہم لوگ تو ہول سیل میں بے ایمانی کے سرٹیفکیٹ بانٹ رہے تھے, ہول سیل میں, اور پھر بولتے نہیں مسلمانوں کا کچھ نہیں ہو سکتا. ابھی ہوگا کیسے؟ تمہارا دل ہی اتنا چھوٹا ہے بھائی. ایسے کئی لوگ آتے ہیں حضرت کے پاس بھی کہ حضرت آپ کو تو پتہ ہے میں جو بولتا ہوں منہ پہ بولتا ہوں. آپ کے یہاں بھی ہوں گے احمد آباد میں یہ ڈائیلاگ بولنے والے کہ جو بولتا ہوں. یہ لکھ لو کہ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ میں جو بولتا ہوں منہ پہ بولتا ہوں, اس سے بڑا ٹھگ اور بے ایمان کوئی دوسرا نہیں. اب کیوں نہیں ہے وہ بھی سنو. اگر یہ سچ بولتا تو یہ بتاتا کہ میں اپنے فلاں دوست کے گھر گیا تھا, اس کی بہن کی طرف میں نے گندی نگاہ ڈالی. کیونکہ یہ اپنے عیب چھپاتا ہے, دوسروں کے بتاتا ہے, تو اس لیے یہ جو بولتا ہے وہ سچ نہیں بولتا ہے. اس نے آپ کو کبھی نہیں بتایا کہ میں نے اپنی بہن کا حصہ مار رکھا ہے. اس نے کبھی نہیں کہا کہ میں لوگوں کی بہن بیٹیوں پر گندی نگاہ ڈالتا ہوں. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. اللہ فرماتے ہیں ویل اور تباہی ہے اس بندے کے لیے جو دوسروں کے عیب تلاش کرتا ہے پھر ان کو آگے سپلائی کرتا پھرتا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں.